جس طرح آپ ولیوں کا جھوٹا کیوں کھاتے ہیں لوگ تبرک سمجھ کے؟ مرشد نے جو کھانا چھوڑا ہے اس کھانے کو تبرک سمجھ کے مریدین کھاتے ہیں. بس کھاتے ہیں، ان کو پتہ تھوڑی ہے کیوں کھا رہے ہیں، کھاتے کیوں ہیں. اصل کہانی یہ ہے عرض ہے کہ حدیث کی کتابوں میں ایک صحابی کے زنا کی لغزش اور اس کے بعد کی توبہ کا واقعہ ملتا ہے. جذبات کے طوفان میں کی گئی اس غلطی کا احساس ہونے پر صحابی نے بیتابی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خود کو پاک کرنے کی درخواست کی. حضور پاک ان کو سزا نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن وہ اصرار کرتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا کا حکم دیا. بعد میں لوگ ان کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے تو حضور نے سب کو منع کیا، اس کو برا نہ کہو کیونکہ اس نے توبہ ایسی کی ہے جیسے پہلے کسی نے نہیں کی. اس طرح اور بھی واقعات ہیں جن پر صحابہ کرام کو سزائیں دی گئیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کا تو عقیدہ ہے حضور پاک پر تو ہر وقت تجلیات پڑتی تھی اور ایک تجلی سے 7 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسے واقعات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے آخر کیا راز ہے. ان کو یہاں پر سزا کا حکم کیوں دیا گیا؟ حضور کی صحبت ہی کافی تھی. جب تک پوری بات پتہ نہ چلے تو اپنا گمان نہیں بنانا چاہیے. اب جو تجلی پڑتی ہے، آپ لوگوں نے تو ولیوں کو دیکھا نہیں ہے نہ آپ خود ولی ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب تجلی پڑھنے کا وقت آتا ہے تو ولی کسی کو بٹھاتا ہی نہیں اپنے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تجلی کی زد میں خود بخود سب آ جائیں گے بیٹھے ہوئے. مرشد ارادہ کرے گا کہ اس کو شامل کریں تب ہوگا، ورنہ جیسے آپ نے خود فرمایا ہے کہ حضور پاک پر تو ہر وقت تجلی پڑتی تھی، ایسے میں تو لوگوں کا کفر اور شرک بھی جل جانا چاہیے تھا، صرف گناہ کبیرہ کیوں. لیکن حضور اگر کسی کو شامل کریں گے اس میں تب اس کا فائدہ ہوگا نا. جس طرح آپ ولیوں کا جھوٹا کیوں کھاتے ہیں لوگ تبرک سمجھ کے، یہ اہل طریقت میں رسم چلی آ رہی ہے. مرشد نے جو کھانا چھوڑا ہے اس کھانے کو تبرک سمجھ کے مریدین کھاتے ہیں. بس کھاتے ہیں، ان کو پتہ تھوڑی ہے کیوں کھا رہے ہیں، کھاتے کیوں ہیں. اصل کہانی یہ ہے کہ مرشد جس کو اپنی محبت عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے جسم کا تھوک، جس کو ہم اچھی خوبصورت زبان میں لعاب دہن فارسی میں کہتے ہیں، فارسی میں پھر بھی بھرم رہ جاتا ہے، اردو میں تو تھوک تھو ہو جاتی. فیض دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک تو فیض دینے کا طریقہ ہوتا ہے سینے سے لگا کے، سینے سے لگاتے ہیں تو وہ منتقل کر دیتے ہیں نور، اور اس سے خاص جو فیض ہے وہ نظر کا ہے، اور پھر نظر سے بھی زیادہ خاص جو ہے وہ لعاب دہن کا ہے. لعاب دہن میں کیا ہوتا ہے کہ مرشد کا جو لعاب دہن ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس کا جرثومہ ہے. تو اب لوگوں کا یہ خیال ہے، لوگوں کو ویسے پتہ نہیں ہے کہ ولیوں کا جھوٹا کیوں کھاتے ہیں، وہ تبرک سمجھ کے برکت سمجھ کے کھاتے ہیں، لیکن حقیقت وہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس نے کھانا کھایا ہے تو بار بار نوالا توڑ کے منہ میں ڈالا ہوگا تو منہ کا تھوک کہیں لگ گیا ہوگا، تو وہ پھر مریدین کھا لیتے ہیں کہ اس سے اندر برکت ہوگی، لیکن وہ برکت نہیں ہوتی، اس کے اندر لعاب دہن میں جرثومہ ہوتا ہے. اچھا، اس کے لیے بھی سرکار نے یہ مجھے بات سمجھائی کہ یہ تبرک ہے، اب لوگ آئیں گے جھپٹیں گے. مجھ سے پوچھا کہ جو تم ہمارا کھانا بچا ہوا لے کے جاتے ہو کبھی کھایا تم نے؟ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار موقع نہیں ملتا، میں اٹھا کے ڈش جب لے جاتا ہوں کچن کی طرف تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ سب ختم. تو سرکار نے فرمایا کہ تو تمہیں پھر نہیں ملتا،
میں نے کہا نہیں سرکار نہیں ملتے۔ فرمایا کہ تو وہ کھا بھی لیں گے تو کیا ہوگا، جب تک ہماری مرضی شامل حال نہیں ہوگی تو جو مرضیاں کر لو۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ جس کو مرشد کچھ عطا کرنا چاہے تو خود جو ہے اپنی کھائی ہوئی کوئی چیز وہ مرید کو دیتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات، یہ بہت پرانی بات ہے، یعنی یہ بات ہوگی تقریباً 96 کی۔ اب 96 کو کتنے سال ہو گئے، کم و بیش 40 سال ہو، ہے نا؟ تو اس وقت کراچی تشریف لاتے تھے سرکار حیدرآباد سے ہفتہ بھر کے لیے۔ اس وقت چھوٹا سا آستانہ تھا، میں تو بالکل فارغ تھا، تو میں پہنچ جاتا تھا جلد پہنچنے سے فائدہ یہ ہوتا کہ اب سرکار اندر تشریف فرما ہے، ایک آدھ آدمی کوئی ہے بس، تو میں ایک دن اسی طرح سرکار دم فرما رہے تھے، بیچ میں دیوار میں 2 اینٹیں نکال کے ایک وہ سوراخ سا بنا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کے دم کر، تو میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، سرکار نے مجھے بلایا، سرکار نے فرمایا کہ تم باہر نکل کے جاؤ تو ایک چائے والے کی دکان ہے، اس کو ہمارا نام لینا، تو کہنا کہ ان کے لیے چائے بنا کے دو۔ میں گیا چائے لے کے آیا، سرکار نے اس میں سے آدھی چائے پی اور پھر کپ میری طرف بڑھایا، مجھے فرمایا کہ یہ چائے تم پی لو۔ اچھا میں پینے لگا تو سب فرمایا کہ وہ جو نیچے پتی رہ جائے گی نا وہ بھی چاٹ لینا۔ اب وہ چائے بھی پی لی میں نے، پتی بھی چاٹ لی، تو پھر فرمایا کہ دیکھو یہ کپ میں ادھر ادھر اور بھی چائے کی پتی اور چائے کے قطرے جو ہے لگے ہوئے ہیں، اس کو سب کو چاٹ لو۔ تو میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کیا کیا، پھر سرکار نے فرمایا اب بالکل زبان سے چاٹ کے ایسے لگ رہا تھا دھو دیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس میں پانی ڈالو، یوں ہلا کے اب وہ پی لو۔ وہ چائے پینے کے بعد جو ہے بڑے عجیب و غریب معاملات ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ سرکار نے اسی وقت باطن کے تمام جو ایریاز ہیں ان کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ جس طرح کسی کو نوازنا ہو تو نیتاً عمداً اس کو اپنی کوئی کھائی ہوئی چیز کھلاتے یا پلاتے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک فیض اگر کرنا ہو تو پھر باطنی طور پر خواب میں آ کے فرماتے ہیں کہ ہماری زبان چوسو، لیکن وہ ظاہر میں نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ باطن میں ہوتا ہے، جیسے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ چونکہ آپ کا تعلق تو غوث پاک کا تعلق ایران سے تھا، جیلان تو ایران میں ہے نا، تو بچپن میں دین کی تعلیم کے سلسلے میں بغداد تشریف لے آئے تھے، پھر وہیں رہے، تو ڈیوٹی پر جب بٹھا دیا اللہ نے تو آپ کتراتے تھے خطاب کرنے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں، کہنے لگے کہ عبد القادر بیٹا تم خطاب کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں، یہ اہل عرب ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بولوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھول دو۔ تو حضور پاک نے 9 دفعہ اپنی زبان شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالی۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر مولا علی تشریف لے آئے اور آپ نے حد ادب قائم رکھتے ہوئے، کیونکہ حضور نے 9 مرتبہ زبان ان کو دی، مولا علی نے 8 دفعہ، یہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو کلام فرمایا ہے غوث پاک نے تو لٹرلی جو ہے وہ پھٹے چک دیتے وہ ایسے گفتگو فرماتے جیسے اہل زبان ان کی۔ اب تم کو اگر میں کہوں کہ میں ان کی نشست میں بیٹھا ہوں تو تم کو یقین نہیں آئے گا۔
خدا کی قسم وہ آ کے اپنی نشست پر بیٹھتے اور کہتے سبحان اللہ. ان کی سبحان اللہ میں اتنا نور ہوتا تھا 2-4 جنازے نکل جاتے. غوث پاک کوئی معمولی ولی تو نہیں ہے نا، ولیوں کے سردار، پیران پیر دستگیر. اور فرق صرف اتنا ہے کہ ولیوں کے 2 طرح کے سردار ہیں. ولیوں کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے بڑے پیمانے پر. ایک کہلاتے ہیں عارفین اور دوسرے کہلاتے ہیں معرفین. عارفین وہ ہیں جن کی ولایت کا تعلق جسم سے ہے، معرفین وہ ہیں جن کی ولایت کا تعلق روح سے ہے. تو جو عارفوں کے پیران پیر دستگیر ہیں وہ غوث پاک ہیں، سردار الاولیاء. اور جو معارفوں کے سردار ہیں ان کا خطاب جو بارگاہ مصطفی سے ہے وہ ہے سید الاولیاء مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. وہ معارفین کے سردار ہیں، یہ عارفین کے سردار ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جب ان کے منہ میں رسول اللہ نے، مولا علی نے زبان ڈال دی، اس کے بعد ان کا جو معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کتابوں میں لکھا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے. ظاہر ہے جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو کیا پتا. لیکن ہماری جو عوام ہے، غوث پاک کو ماننے والے لوگ، ان کے اوپر حیرت ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو 11ویں شریف دلواتے ہیں، اور صرف 11ویں شریف دلوانے سے ہی خود کو غوث پاک کا مرید تصور کرتے. اچھا، اس پر مستزاد یہ کہ انہیں غوث پاک کی تعلیم کا کچھ نہیں پتا، 11ویں منع. ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہوگا. 11ویں شریف منانے والوں کو یہ نہیں پتا کہ غوث پاک کی تعلیم کیا ہے. ہمارے والد صاحب بھی، ہمارے گھر بھی، ہمارے گھر تو ہر مہینے 11ویں ہوتی تھی، ہر مہینے. اب جب واقعہ غیبت قریب آنے لگا، تو واقعہ غیبت جب قریب آنے لگا نا، میرا سرکار سے تعلق بڑا عجیب و غریب رہا. میں گانے وانے لگا دیتا تھا باہر، جب سرکار کے جانے کا وقت ہوتا تھا نا کہ اب واپس پاکستان جا رہے ہیں، سامنے گاڑی کھڑی کر کے وہ گانا میں بار بار سناتا، آج جانے کی ضد نہ کرو. اچھا، 1 سال سرکار جب جا رہے ہیں تو وہ گانا لگا دیا ہے، سرکار نے برداشت کیا. اب دوسرے سال جب پھر جانے کا وقت ہوا تو وہ میں نے گانا لگا دیا، اور سرکار نے فوراً کسی کو نیچے بھیجا اور کہا یونس کو کہو کہ یہ گانا بند کرے. تو میں نے بند تو کر دیا، لیکن پوچھا اس سے، پتہ نہیں کس سے پوچھا، نام یاد نہیں ہے، کہ بھئی سرکار ناراض ہو گئے ہیں کیا؟ پر میں ناراض نہیں ہوئے ہیں، یہ گانا سن کے اور تمہاری کیفیت دیکھ کے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ، اس لیے منع کیا ہے، نہیں لگا. تو تعلق سرکار سے ایسا بن گیا، جب سرکار تشریف لاتے تو شب و روز کا گزرنا یوں تھا کہ صبح ناشتے کی فکر ہے تو یہ سرکار کا ناشتہ تیار کرنا ہے. ظاہر ہے میں خود تو نہیں کرتا تھا، گھر والے کرتے تھے، لیکن آرگنائز تو کرنا ہے. اب ناشتے کے 2 گھنٹے بعد پھر لنچ کی وہ فکر لاحق ہوتی، پھر اس میں لگ جاتے. لنچ کے بعد پھر لوگوں نے ملنا ہے تو اس میں بزی. لوگوں سے ملنے کے بعد پھر ٹی ٹائم ہو گیا ہے، تو سرکار کا یہ معمول ہے کہ 5 بجے کے قریب 1 کپ چائے کا اور 1 بنانا، یہ سرکار کا معمول رہا، 1 چائے کا کپ اور 1 بنانا. اس کے بعد پھر سرکار نے 2 گھنٹے کے لیے گاڑی چلانی ہے، باہر جا کے آؤٹنگ کے لیے جاتا. تو جب غیبت کا واقعہ قریب آنے لگا تو سرکار امریکہ میں تھے. 11 ستمبر کو یہ ٹوئن ٹاورز گرے نیو یارک کے. سرکار اس وقت نارتھ ڈکوٹا میں تھے. خیر 29 سپٹمبر کو میں امریکہ پہنچ گیا، اور پھر 2 ہفتے وہاں سرکار کے ساتھ رکے، اور پھر 15 اکتوبر کو
ہم امریکہ سے لندن آئے۔ اب جو 29 سپٹمبر سے 14 اکتوبر تک کا وقت گزرا ہے، روزانہ سرکار پاس بٹھا کے کوئی نہ کوئی بات فرمائے، جیسے ایک دن اور بات فرمائے، مجھے قریب بٹھا کے میرے کمر پہ ہاتھ رکھ کے پھر گفتگو فرمائے۔ پہلی بات یہ ہوئی، ویسے تو ذکر فکر کی بات ہوتی رہتی تھی نا، روحانیت کی، ذکر کی، فکر کی، یہ باتیں ہوتی تھی۔ اس دن اچانک یہ کہا کہ یونس تمہیں معلوم ہے ہمیں اپنے گھر والوں سے پیار ہے، محبت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ سرکار پیار میں محبت میں کوئی فرق ہے؟ تو زور سے کھینچ کے کہا جی، ایسے کہا۔ تو پھر کہنے لگے کہ پیار جو ہے، نظر کے سامنے رہو، ان کا خیال رکھو تو یہ پیار ہے، اور محبت جب دور چلے جاتے ہیں تو رلاتی ہے۔ پھر یہ کہا کہ دیکھو، ہم نے طالبان کی کمر توڑ دی ہے، امریکہ نے حملہ کیا ہے، طالبان کی کمر تمہارا کام آسان کر دیا میں نے، تمہیں مشکل ہوتی نا، ہم نے آسان کر دیا۔ اور پھر کہا کہ جب تالاب خشک ہو جائے گا تو برساتی مینڈک کو پانی نہیں ملے گا، تو پھر وہ تمہارے پاس پناہ کے لیے آئے گا، پسند آئے تو پناہ دے دینا، پسند نہ آئے تو مارنا مت، ہاتھ کا اشارہ کہہ کے کہہ دینا چلے جاؤ۔ بلی پیار کی بھوکی ہوتی ہے، جب کہیں سے پیار نہیں ملے گا تو تیرے پاس آئے گی، پسند آئے تو پیار دینا، پسند نہ آئے تو مارنا مت، ہاتھ کا اشارہ کر کے جانے کا کہہ دینا۔ سانپ غلط ارادے سے آئے گا، سانپ آئے تو کچل دینا۔ اور پھر مجھے پہلے کہا ہوا تھا جب امریکہ جا رہے تھے کہ تم جو ہے کھانا پینا چھوڑ دو اور صرف گرین لیوز، پتے کھایا کرو۔ تو میں نے وہی کیا۔ شروع میں تو پریشانی تھوڑی سی ہوئی تھی، صرف گرین لیوز، پتے، صبح دوپہر کو شام کو، لیکن بالکل پتلا دبلا سا ہو گیا تھا۔ پھر کچھ کہنا چاہ رہے تھے سرکار، لیکن کہا نہیں۔ پھر ایک دن وہیں خواب میں تشریف لے آئے، اور خواب میں آ کے وہ کہنے کو خواب تھا بس، سرکار اس کمرے میں سو رہے ہیں، ہم کمرے کے باہر جو لیونگ روم ہے وہاں سو رہے ہیں، کہنے کو خواب تھا۔ مجھے لگتا نہیں کہ وہ خواب تھا، کیونکہ اتنا ویوڈ تھا۔ مجھے آئے سرکار کہنے لگے کہ اب ہم جب لندن جائیں گے نا تو ہم 2 ہفتہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر رہیں گے، اس کے بعد ہم انوار نے کوئی گھر لیا ہے وہاں جائیں گے، اور تم ہم سے سوال نہیں کرنا، ضد نہیں کرنا، ہم ناراض نہیں ہیں، اس میں کوئی حکمت ہے، یہ فرمایا، ناراض نہیں ہونا۔ تو میں جب سو کے اٹھا تو پھر ملاقات ہوئی سرکار سے۔ سرکار، میں چاہ رہا تھا کہ سرکار کو بتاؤں خواب کے بارے میں، اس سے پہلے کہ میں پوچھوں، سرکار نے فرمایا کہ وہ خواب جو تم نے دیکھا ہے وہ صحیح ہے، بس بات نہیں کرنا، کوئی سوال مت پوچھنا، کچھ نہیں کہنا، چپ۔ خیر 15 اکتوبر کو فلائٹ تھی، لندن پہنچ گئے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو ہے 2 ہفتے سرکار رہے، اور شاید 1 یا 2 نومبر کو پھر وہاں سے جانے لگے، کیونکہ یہ میرے تصور میں نہیں تھا نا کہ میری زندگی میں کبھی ایسا ہوگا کہ میں زندہ ہوں اور سرکار کہیں اور ٹھہرے، یہ تصور میں نہیں تھا۔ اس وقت میں نے ایک غزل لکھی، خاموش ہیں لب اور نظر بول رہی ہے، یہ
جاتے وقت جو ہے میں خاموش تھا، سرکار بھی خاموش تھا. ہاں بس یہ کہا کہ وہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، پیدا ہوگی تو اس سے تمہارا دل بہل جائے گا، تمہارا دل بہل جائے گا، تم یاد کرو گے نا تو دل بہل جائے گا. تو گاڑی میں بیٹھنے لگے، انوار کے گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنے لگے. تو میں نے بھی اپنی گاڑی نکالی تو سرکار نے فرمایا کہ تم پیچھے نہیں آنا. نہیں، میں دور کھڑا تھا، بلایا اور بلا کے کہا کہ اگر تم اسی طرح میرے سامنے کھڑے رہو گے میں جا نہیں پاؤں گا. میں وہیں کھڑا ہو گیا، وہیں کھڑا رہا، جیسے میں پتھر کا بن گیا ہوں. کئی گھنٹے تک وہیں کھڑا رہا. پھر رات کو خواب میں تشریف لائے اور خواب میں تشریف لایا اور مجھے کہا کہ چلو مجھے چھوڑ کے آ جاؤ. تو میرے پاس بائک تھی، تو میں نے کہا کہ سرکار میرے پاس بائک ہے. پر ٹھیک ہے، تو میرے پیچھے بیٹھ گئے سرکار اور پھر ایک جنگل ہوتے ہوتے بالکل جنگل کے بیچ میں پہنچ گئے. وہاں ایک عالی شان محل تھا. وہاں کہا کہ اب گاڑی روک دو. گاڑی روک دی. میں سرکار کا ہاتھ پکڑ کے اس محل میں گیا. جب اندر داخل ہو گئے دروازے کے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم جاؤ، اور جب ہم بلائیں تب آنا، یہ جگہ یاد رکھ لو، جب ہم بلائیں گے تب آنا. یہ کہہ کے میں چل پڑا. پھر آواز آئی، یونس. جی سرکار. گلے ملے. سرکار نے فرمایا تم جا رہے ہو، گلے نہیں ملو گے. جی سرکار. گلے ملے. پھر فرمایا کہ آپ اپنا منہ کھول. سرکار نے اپنی زبان منہ میں ڈال دی. اس کے بعد جو ہے فرمایا بس اب تم جاؤ. تو وہاں جانے کے بعد جو ہے سرکار نے فرمایا کہ تم یہاں نہیں آنا. پیچھے آنے سے منع کیا تھا، تو پھر وہاں آنا تو بڑی بات ہو جائے گی نا. تو مجھے کہا کہ تم یہاں نہیں آنا. تو یہ ناصر اور جب سرکار نے تو کسی مصلحت کے تحت کہا کہ تم نہیں آنا یہاں. لوگ جو وہ تھے وہ مجھے گھر کے باہر جو فٹ پاتھ تھی وہاں پر بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے. تمہیں یاد؟ روحانیت اپنی جگہ، لیکن یہ وہ چیزیں تھیں جن سے میں ٹوٹ گیا تھا کہ کیا ایسا ہوا ہے. میں سوچتا تھا کہ کیا ہوا ہے ایسا. سرکار چلے گئے وہاں، مجھے پیچھے بھی نہیں آنے دیا. وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. خیر ناصر اور اس کی ماں کو میں نے بتایا کہ تم لوگ تو مل سکتے ہو، جاؤ، یہ جو خواب دیکھا ہے سرکار کو جا کے بتانا. جی اس دن جب اندر داخل ہوئے سرکار کے کمرے کے تو لائٹیں بالکل بند تھی. سرکار کے برابر میں لیمپ تھا، سچ پہ جل رہا تھا. اور وہ جو سرکار کی والی تصویر ہے اس طرح کی، سرکار ایگزیکٹلی اسی سے یہی جلوہ تھا، ایکسٹریملی مجیسٹک. تو وہ جب سرکار کی طرف جب میں گیا تو ہاتھ بڑھایا تو وہ سرکار نے دوسری طرف ہاتھ بڑھایا. I'm thinking that this is the one moment I'm getting to see Sarkar in this small moment. I've made such a huge mistake.
my hands are trembling, then I move it to the other side. سرکار نے پھر دوسری طرف کر لیا. Now I just felt like I should rip the earth open and go into it. پھر اس طرح it happened like this 4 times. سرکار نے ادھر سے پکڑ کے کھینچ کے گلے لگا لیا. اچھا. تو اب وہ سرکار کے سینے کے اوپر I was on سرکار. تو ایک دم سے سرکار نے پوچھا کہ اب شاید ابو یا ابا کدھر ہے؟ تو میں نے کہا کہ سرکار باہر ہیں. پھر تھوڑا کچھ لمحے توقف سرکار نے فرمایا اور کچھ فرمایا نہیں، جیسے خیالوں میں ہیں. اور پھر ایک دم سے سرکار نے فرمایا اچھا اس سے کہنا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ سرکار نے ایسے ہی فرمایا تو سرکار کی انگلیاں کانپ رہی ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، اور سرکار اس طرح اپنے ہونٹوں کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور انگلیاں کانپ رہی ہیں. ایسے سرکار مطلب چھپا رہے ہیں جو جذبات ہیں. سرکار کی انگلیاں کانپ رہی ہیں اور پھر سرکار نے چہرہ موڑ لیا اور پھر ایک دم سے سرکار نے فرمایا کہ بلکہ اس سے کہنا کہ ہم اسی کے ساتھ ہیں. اب یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا. سرکار کے اس وقت مطلب سرکار کی انگلیاں کانپ رہی ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں کہ اس سے کہنا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. پھر سرکار فرما رہے ہیں کہ ہم اسی کے ساتھ ہیں. یہ ان کانوں نے سنا ہے. تو یہ جرثومے کا فیض ہوتا ہے. تو انہوں نے جا کے ناصر کی والدہ نے پوچھا کہ سرکار یہ خواب ہے کہ یونس نے دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں ہم اس کے خواب میں گئے تھے اور ہم نے اس کو اپنا لعاب دہن بھی دیا تاکہ اس کی زبان سے شر ختم ہو جائے. ہم اس کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں نا، یہی الفاظ یہ فرمایا. تو وہ جو جرثومے کی جو کہانی ہے وہ نیت کے ساتھ ہے، بغیر نیت کے نہیں ہے. اب آپ کسی ولی کی تجلی کے لالچ میں اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں تو وہ بے جا ہے. اس لیے کہ اس کی ولی کی رضا ہوگی تو تجلیوں کی زد میں آئے گا، اس کی رضا نہیں ہوگی تو جا کے بیٹھ جا، ساری زندگی بیٹھا رہے کچھ بھی نہیں ہوگا. رہ گئی بات لعاب دہن کی، وہ کہانی بھی سنا دیتے ہیں. میاں بیوی کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں ازدواجی، اس میں وہ بوس و کنار بھی کرتے ہیں، ہے نا. تو اس میں یہ معاملہ بھی ہوتا ہوگا کہ میاں کی زبان بیوی کے منہ میں، بیوی کی زبان میاں کے منہ میں ہوگی کہ نہیں. یہ تو عام ہے نا، کیوں بھائی؟ تو پھر کیا وجہ ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کو کوئی فیض نہیں ہوا جرثومے کا؟ نہیں ہوا. تو صرف لعاب دہن کہانی نہیں ہے، کہانی ہے ان کی نیت. اگر وہ عطا کرنا چاہیں پھر یہ ذریعہ کام آتا ہے. اگر وہ عطا کرنا چاہیں پھر یہ چیزیں کام آتی ہیں، پھر صحبت میں بیٹھنا بھی کام آتا ہے، پھر لعاب دہن بھی کام آتا ہے، پھر چیزیں اپنے منہ کی نکال کے دے دیں وہ بھی کام آ جاتا ہے. اور اگر ان کی نیت نہ ہو، ان کا ارادہ نہ ہو تو جو مرضی ہے کھا لیں، جو مرضی ہے پی لیں، 10 دفعہ زبان چوس لیں، کچھ نہیں ہوتا. سب سے پہلے ان کی نیت اور ان کا ارادہ ہو، اس کے بعد یہ تمام جتنے بھی جو ذرائع ہیں، جتنے بھی یہ وسائل ہیں، یہ پھر بعد میں کام آتے ہیں. TV, the place to connect with God.